رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، محترم اساتذہ کرام، ریویژن کلاس کا آغاز ہوگا. فاخرہ صاحب ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شروع کیجیے، بسم اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین اور سامعات، آج ہم سورہ بقرہ کی سورہ جمعہ کی آیت 2 کا مطالعہ انشاءاللہ کریں گے. شروع وہی ہے جس نے امیوں کے اندر سے اٹھایا ایک رسول، خود انہی میں سے جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. وہی ہے، یہاں پر اشارہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا، اور ایک طرح سے یہ خوشخبری بھی سنائی گئی ہے کہ اسی پالنہار نے جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ تمہاری ہدایت کے لیے ایک رسول تمہاری ہی قوم میں سے امیوں کے اندر سے اٹھایا. یہاں امی کا بہت سارے مطلب الگ الگ معنی لیے گئے ہیں. اس میں جس قوم کے اوپر کتابیں نازل نہیں ہوئی تھیں ان کے لیے بھی، اور جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کے لیے بھی. یعنی یہود و نصارہ جو ہیں وہ اکثر اپنے علاوہ باقی تمام لوگوں کو امی سمجھتے تھے. کل ملا کر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی معنی امی کے آتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں حقارت سے دیکھے جانے والے معنی ہیں. وہ تمام معنوں میں ان لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے، اپنے سے خود کو اعلیٰ سمجھتے تھے. اس کی وجہ تھی ان کے پاس کتاب ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، اور وہ اپنے آپ کو انبیاء کا وارث سمجھتے تھے. اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، باقی تمام کو اپنے آپ کو باقی لوگوں کو جو ہے وہ امی کہتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ تمہارے درمیان جو رسول بھیجا وہی ہے جس نے امیوں کے اندر سے اٹھایا، یعنی انہی جاہل لوگوں میں سے اٹھایا جن کو تم امی سمجھتے ہو. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت بخشتا ہے، اور ان کو امید تھی کہ ان کی قوم میں ہی اگلا نبی بھی آنے والا ہے، اور یہ بہت ڈنگے ہاگا کرتے تھے اور بہت منتظر تھے یہ کہ اگلا نبی آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امیوں کے اندر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا تو یہاں پر بتایا کہ ہم نے انہی کے اندر سے اٹھایا ہے ایک رسول، خود انہی میں سے. یہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور وہاں پر ان لوگوں کو کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ تمہارے میں سے ہی ایک نبی اٹھایا گیا ہے. اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں کہ رسول انہی کی قوم میں سے یعنی ان کا مانوس ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، رسول میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. یہ نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھیں یا تمام انبیاء کرام کے میں دیکھیں تو یہ لوگ نبی مبعوث ہونے سے پہلے اسی قوم میں موجود تھے، اور ان کی زندگی جو ہے نمونے کے طور پہ پہلے سے ان کے سامنے موجود تھی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق پہلے سے ہی کہتے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہلے سے ہی متاثر تھے، ایک نمایاں شخصیت تھی جو سارے لوگوں کے لیے ایک نمونے کے طور پہ پہلے سے ہی موجود تھے. تو یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے میں سے ہی ایک رسول. یہ بہت خوشی کی بات تھی ان کے لیے کہ رسول ان میں سے ہی آیا تھا، یعنی جس سے وہ مانوس تھے، کوئی نئی چیز ان کے درمیان نہیں آئی تھی. اور یہاں پر مطلب یہ خوشی کی بات ہے ان کے لیے کہ ان کے پہچان مطلب ان کے لیے کوئی انجان انسان ان کے رہنمائی کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ ان کا مانوس شخص ہی ان کے درمیان موجود تھا. یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اس کے آیات سناتا ہے. یہاں یقرؤ نہیں کہا گیا ہے، یہاں یتلو کہا گیا ہے. یتلو کے 3 معنی ہوتے ہیں. مطلب یتلو مطلب بھی ہوتا ہے پڑھاتا ہے، اور یقرؤ کا مطلب بھی ہوتا ہے پڑھتا ہے. پڑھتا دونوں کے معنی پڑھتا ہے، لیکن یہاں پر یقرؤ کیوں نہیں کہا گیا؟ یقرؤ مطلب ہوتا ہے صرف پڑھ لینا، صرف سنا دینا. لیکن یتلو کے معنی جو ہیں 3 اس میں آتے ہیں کہ ایک تو مخرج اور صفات اور تلاوت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا. دوسرا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. سورہ مزمل کی آیت ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، ایک ایک آیت کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے. اور یہاں پر ہمیں اس کی تعلیم ملتی ہے کہ قرآن مجید کو ہم بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اتنا سمجھ کر مطلب ٹھہر کے پڑھیں کہ ہم اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکیں.
اس کا منشا جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں اتر سکے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے عمل میں آ سکے۔ اس کا تیسرا معنی جو ہے کہ وہ ہے کہ عمل کے پہلا ہے مخرج اور صفات اور تلاوت کے ساتھ اچھی طرح سے قرآن مجید کو پڑھا جائے، دوسرا ہے اس کی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کر پڑھا جائے، اور تیسرا ہے عمل کیا جائے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں جواب دیا کہ آپ کی شخصیت کے پورا کا پورا قرآن مجید کی کا نمونہ ہے، یعنی قرآن میں جو احکام آئے ہیں وہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کی جو ہے عکس نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ تو یہ یہاں پر ہم لوگوں کے لیے بھی یہ بات آتی ہے ایز اے ٹیچر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے زمانے کے لیے ایک رول ماڈل تھے، تو اساتذہ کے اندر بھی یہ چیز ہونا چاہیے، شاگرد کے سامنے ہم بھی تمام کے تمام جو ہیں ایک رول ماڈل ہوں۔ اور رول ماڈل ہم کب بن سکتے ہیں کہ جب ہم یہ یتلو پر پوری توجہ فوکس جو ہے اپنی ہو کہ ہم ٹھہر کے پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، اپنی زندگی میں اس کو اتاریں اور اس کے مطابق ہمارے اعمال ہوں، تو یہ چیز ہمارے شاگرد کو جو ہے اپیل کرے گی، اور تب جا کر ہمارا وہ مقصد پورا ہوگا جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان استاد بنا کر، ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور ایز اے وارث ہم تمام بھی جو ہے ٹیچر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی وہ تمام صفات ہونی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفات موجود تھی۔ ان کی زندگی سنوارتا ہے، ان کے اندر کی گندگیاں جو ہیں وہ جب کسی کا تزکیہ کرنا ہے تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ تمام انبیاء کرام جو ہے وہ اسی قوم سے اٹھائے گئے تھے، اس لیے کیونکہ وہ نبی مبعوث ہونے سے پہلے اپنی قوم کی تمام اچھی اور بری جو چیزیں ہیں وہ تمام وہ اچھی طرح سے دیکھ لیں، وہ سمجھ لیں کہ ان کا تزکیہ کس طرح سے کرنا ہے، ان کو کس طرح سے سدھارنا ہے، ان کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال جب اس قوم کے نے اپنی قوم کے ہر اچھے اور برے افعال سے واقفیت حاصل کی، ان کے درمیان موجود رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اچھائی اور برائی سے آگاہ کیا، اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث کیا۔ تو ایز اے ٹیچر ہمارے اندر بھی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے شاگرد کو اچھی طرح سے سمجھیں، ان کی کوالٹیز کو سمجھیں، ان کی کمیاں، ان کی خامیوں کو سمجھیں، ان کے اندر کیا اچھائیاں ہیں، کس انداز سے ان کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم غور و فکر کر کے اپنے شاگرد کے اوپر جو ہے محنت کریں۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب وہ نابینا شخص آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی توجہ جو اس طرف کم ہوئی تھی، تو ان پر یہ بات آئی تھی کہ جو تم پر توجہ دے رہا ہے اس کی طرف تم زیادہ توجہ دو، اور کئی مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ جلدی جلدی پڑھ لیتے تھے، تو کہا گیا کہ نہیں، آپ جلدی نہیں کریے، آپ کو یاد کرا دینا ہمارا کام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ غم نہ کریں، اپنے آپ کو بھلا نہ دیں، ان کو ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ تو یہاں پر جو ہم سب سے پہلے پڑھ رہے تھے کہ هو الذی، وہی ہے جس نے، تو ہم یہاں پر شاگرد کے اوپر تمام محنتوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر ہم توکل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، یعنی قرآن کی روشنی میں کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں خوشخبری سنا دی کہ سب سے بہتر۔ اب وہ تمام چیزیں جو لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ ثابت کرنے میں لگتے ہیں، وہ ساری چیزوں کی کاٹ یہاں پر ثابت ہو گئی کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے وہ سب سے بہتر ہے۔ دوسری بات آئی ہے یبلغ عنی ولو آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں میری طرف سے ایک آیت بھی معلوم ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کتاب کی تعلیم دینی شروع کی۔ اب ایز اے ٹیچر ہمارے اوپر بھی آتا ہے کہ ہم کتاب کی تعلیم دیں،
اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ جس طرح سے ہم ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹیچر اسلامک ماحول میں ہی تعلیم دے رہا ہے یا اس کو ویسے ہی اسکول فراہم ہو رہے ہیں. ہم کس طرح کے اسکول میں ہمارے یہاں کے اساتذہ جو ہیں اپوائنٹ ہیں اور وہاں انہیں بہت ساری قسم کی جو ہے دشواریاں کا بھی پیش آتی ہیں. اور جیسا کہ آج کے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نصاب میں بہت زیادہ رد و بدل ہو رہا ہے اور کچھ ایسی چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں جو تشویش کا باعث ہیں. لیکن یہاں پر اگر ہم اس آیت کی اس ٹکڑے پر اگر ہم غور کرتے ہیں کہ انہیں کتاب کا تعلیم دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں کتاب کی تعلیم دی تھی وہ حالات سے زیادہ دشواریاں ہمارے ہاں نہیں ہیں. اور یہاں پر ہمارے لیے موقع فراہم کیے جا رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اپنے لیے ایک موقع مان کر کے ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں یہاں پر قرآن مجید کی تعلیمات کا اس قدر علم اس قدر گہرا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم جس قدر اس کو ڈیپ میں جا کر مطالعہ کریں گے پھر وہاں پر ہمیں کسی بھی طرح کی سامنے چیز ہمارے سامنے نصاب کے طور پر لا کے رکھ دی جائے ہمارے اندر اتنا گہرا مطالعہ اور اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے اس کتاب سے اتنا زیادہ گہرا تعلق ہونا چاہیے کہ وہ نصاب ہمارے سامنے کچھ بھی رکھ دیا جائے لیکن بہرحال ہم اس میں سے کہیں نہ کہیں سے راستے نکال کے قرآن کی تعلیم جو ہے ہم وہاں پر پیش کر سکتے ہیں. چاہے وہ کوئی سی بھی زبان وہاں پر لا کے رکھ دی جائے ہم اس زبان میں سے بھی ہم قرآن کی آیت اس کے ہی حوالے سے اس کو ہم کسی طرح حکمت کے ساتھ موڑ کر کے قرآن کی تعلیم ہم وہاں پر پیش کر سکتے ہیں. اور حکمت کی بھی زید علیہ السلام کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب زید رضی اللہ عنہ جو ہیں بچپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھ دیے گئے تھے اور جب ان کے والد ان کو لینے کے لیے واپس آئے تو جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کس کے پاس رہو گے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں گا. یہ بہت بڑا نمونہ ہے ہم اساتذہ کے لیے. آج ہم لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے پاس بچہ 5 سے 7 گھنٹے رہتا ہے باقی پورے گھنٹے جو ہے اپنے والدین کے پاس رہتا ہے. لیکن اگر ہمارے کردار اور عمل اور ہمارے قول اور عمل میں تضاد نہ ہو اور ہمارے اندر وہ صفت موجود ہو تو بچہ والدین کے پاس گھنٹوں رہنے کے بعد بھی اس کے ذہن میں اساتذہ کے وہ 5 اور 7 گھنٹے جو ہیں اس کے اوپر غالب ہو سکتے ہیں. ان کے اثرات ان کے اوپر چھوڑے جا سکتے ہیں اور بچہ جو ہے والدین کی بات ماننے کے بجائے اساتذہ کی بات ماننے پر اصرار کرتا ہے. ہم چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں KG1 KG2 کے بچوں کو جب ممی لکھواتی ہیں تو وہ بولتے ہیں نہیں ہماری ٹیچر نے ہم کو اس طرح سکھایا ہے. یعنی بچہ جو ہے وہ روحانی والدین کہلاتے ہیں. اس اساتذہ جو ہیں جو روحانی والدین ہیں ان کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. البتہ روحانی شخصیت کے اندر وہ روحانیت موجود ہونی چاہیے تو بچے جو ہیں وہ اساتذہ سے زیادہ امپریس اور زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کے اثرات جو ہیں دور رس نتائج جو ہیں ان کے سامنے لائے جا سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ جو ہیں خود کو اپنا عملی نمونہ ان کے سامنے جو ہے بہتر سے بہتر پیش کریں. وَإِن قَالُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہاں انہیں یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہم واقعہ یاد کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا تھا کہ آپ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ لوگ جو یہود و نصارہ یہاں پر غرور کر رہے ہیں اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں انہیں یہاں یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ پہلے بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنے بھی لوگ یہ یہود و نصارہ تھے یہودی تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی تھی. جس نے مخالفت کی تھی انہوں نے سراسر حق کو جھٹلایا تھا اور وہ جہالت اور ضلالت میں مبتلا تھے. اور وہی لوگ یہاں پر آج جو ہے ان امی لوگوں کو حقارت سے ان کو نظروں سے مطلب ان کو حقیر اور جاہل جان رہے ہیں. انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور آج اگر جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام کے تمام لوگ بھی ضلالت میں مبتلا ہیں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرے گا وہ جو ہے اللہ کے کا قرب حاصل کرے گا اور اسی کے لیے عزت ہے. جو قرآن پڑھے گا اور سمجھے گا اسے سب سے بہتر کہا گیا ہے اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں ضلالت میں مبتلا ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے اور جو اس اسوہ کے مطابق عمل کرے گا اس کی زندگی جو ہے روشن ہوگی اور جو ان کی مخالفت کرے گا جو ان کو نظر انداز کرے گا وہ تمام کے تمام لوگ ضلالت اور رسوائی میں مبتلا ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک صحیح تصویر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ عبدالعظیم خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محترم رفقاء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب عبداللہ جاوید صاحب کے مشورے پر میں نے ہمت کی کہ جو ہے اس آیت کی روشنی میں چند باتیں رکھوں۔ میرا مطالعہ تھوڑا سا چھیدا تھا، امید کرتا ہوں کہ باتیں جو میں نے مطالعے سے حاصل کی ہیں وہ آپ کے سامنے مربوط انداز سے رکھنے کی کوشش کروں۔ سورہ جمعہ کی جو دوسری آیت کی تلاوت کچھ اس طرح سے ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کی روشنی میں میں نے جب مطالعہ کرنے کی کوشش کی تو میرے معلومات میں الحمدللہ اضافہ ہوا ہے، خاص کر ایمان کے تعلق سے، کہ ایمان کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ ایمان کا حقیقی مفہوم جو میں نے ان آیتوں کے مطالعے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ صحیح فکر کو جو ہے ایمان کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک پہلی بات تھی جو مجھے سمجھ میں آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ان آیتوں کی روشنی میں جب ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پر هو الذی بعث فی الامیین، امی سے مراد جو ہے امی کا ترجمہ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں اس کی روشنی میں چند باتیں جو لکھی ہیں اس کے حوالے سے، اور راجی الفاروقی فلسطینی ایک اسکالر تھے، شہید ہوئے وہ بھی، اللہ ان کی کتاب معروف کتاب توحید کے نام سے، تو اس کتاب کے اندر جو ہے چند چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں، خاص کر اہل کتاب کے متعلق، کہ اہل کتاب کی جو فکر ہے اور اسلام جو فکر ہم کو دیتا ہے اس میں فرق کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اہل کتاب یعنی خاص کر جب ہم یہودی طرز فکر کو دیکھتے ہیں تو ان کی فکر میں ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کو حقارت سے دیکھنا، جیسے یہاں پر امی کا لفظ آیا ہے، امی کے لفظ کے لفظی معنی تو جو ہے ان پڑھ کیا گیا سادہ انداز میں، اور بعض جگہ اس کو جہالت سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، لیکن ایک بات جو میں نے سمجھی ہے لفظ امی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ انسان چاہے خواندہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن وہ عقل سے عاری نہیں ہو سکتا، یعنی وہ پڑھنا لکھنا تو نہیں جان سکتا، لیکن بعض مرتبہ پڑھے لکھے لوگوں سے بھی جو ہے وہ اچھی عقل رکھنے والا ہو سکتا ہے، یعنی چیزوں کو سمجھنا، غور و فکر کرنا، اس کے لیے وہ چیز قید نہیں ہے۔ تو امی سے مراد یہاں پر جو بات کہی گئی ہے، خاص کر یہودی جو ہے، اہل کتاب میں سے یہودی جو ہیں وہ عربوں کو جو ہے امی سمجھتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو آخری رسول آئیں وہ انہی میں سے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مشیت سے جو ہے، اور جیسے سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا جو ہم نے
دیکھی ہے تو اس دعا کے نتیجے میں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں میں سے، بائبل میں بھی ایک جگہ حوالہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے حوالے سے کہ ہی ول بی امانگ یور بردرن اینڈ ہی ول بی انلیٹرڈ، یعنی وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے اس طرح سے. تو وہ جو پیشین گوئی وہاں بائبل میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کی ہو جو کیا کہہ سکتے ہیں صداقت ہے وہ اس آیت کی روشنی میں ہمیں نظر آتی ہے. تو بہرحال هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یعنی وہی ہے جس نے امیوں کے اندر سے رسول خود انہی میں سے اٹھایا. تو میں جو بات کنکلوڈ کرنا چاہ رہا تھا اہل کتاب کے حوالے سے، اس میں راجی الفاروقی نے جو ایک اہم نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے یہودیوں کے اندر جو طرز فکر ہے وہ ہے جب وہ کوئی چیز ان پر کوئی چیز کا انکشاف ہوتا ہے تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے عیسائیوں کا جو طرز فکر ہے وہ جو ہے بالکل ہی پستی میں چلے جاتے ہیں فکری اعتبار سے. لیکن اسلام کا جو نقطہ نظر ہے کوئی چیز یعنی سائنس کے حوالے سے اگر کہا جائے، اگر کوئی ایک مسلم سائنسدان یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا، اس پر کوئی سائنسی حقائق کا انکشاف ہوتا ہے تو بجائے پستی میں جانے کے یا پھر غرور میں آنے کے، اس کے اندر اس کی فکر میں ایک اعتدال ہوتا ہے اور وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس پر یہ جو کائنات کا راز ہے وہ راز جو ہے اس پر کھول دیا. تو یہاں پر اسلام جو طرز فکر حضرت انسان کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان معتدل رہے اپنی فکر میں، اور یہی جو ہے یعنی ایمان کے حوالے سے جو بات بتائی گئی ہے وہ یہی ہے صحیح فکر ہماری جو ہے صحیح ہو، اور صحیح فکر یہی ہے جو ہے توحید اور رسالت اور آخرت پر مبنی ہو. بہرحال لیکن اگر یہ چیز اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے گمراہ ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. دوسری بات جو یہاں پر بتائی گئی ہے یتلو علیہم آیاتہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. بعثت سے مراد یہاں پر مولانا مودودی علیہ رحمٰن نے بھی جو ہے یہی کہا ہے کہ اٹھانا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ناخواندہ عرب تھے، عربوں میں بھی جب ہم اس وقت کے اعداد شمار دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پڑھے لکھے اس زمانے میں جو تھے وہ یعنی ہاتھوں پر گنے جانے والے لوگ جو ہے پڑھے لکھے لوگ تھے. اکثر آبادی جو ہے وہ ناخواندہ ہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب یہاں پر بتایا گیا یتلو علیہم آیاتہ، وہ کرتے کیا ہیں، وہ جو ہے آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور آیات کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں. ایک بات جو تزکیے کے حوالے سے جو میں نے سمجھنے کی کوشش کی، تزکیہ اصل میں ہے کیا؟ تزکیہ جیسا کہ ہم لوگ عام یعنی سادہ اردو زبان میں سمجھتے ہیں کہ پاک کرنا، اور اس کی تشبیہ، اس کی ایک مثال جو ہے مالی کے عمل سے دی جاتی ہے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مالی جو ہوتا ہے وہ اپنے کھیت کو اچھی پیداوار ہونے کے لیے وہ یہ کرتا ہے کہ جو یعنی جو پیڑ پودے جو وہاں ہوتے ہیں انوانٹیڈ پلانٹس، اس کو جو ہے نکالتا ہے تاکہ وہ زمین جب نم ہوتی ہے تو اس کی ساری قوت سیدھے اس پودے کو جائے جس کو وہ بویا ہے. تو اسی طرح سے تزکیہ جو ہے ہمارے یعنی انسانی سوچ کے اندر، انسانی فکر کے اندر جو امنگیں ہیں یا پھر آرزویں ہیں یا پھر جو ہے عزائم ہیں یا پھر مقاصد ہیں، یہ تمام جو ہے یا پھر غلط ارادے ہے، ان سب کی تطہیر جو ہے اصل میں تزکیہ ہے. اور تزکیہ جو ہے یہاں پر تزکیے کا جو ربط پچھلی بات سے یعنی یتلو علیہم، تزکیہ جو ہے اصل میں تلاوت آیات سے کہا گیا ہے. یعنی اس کا مطلب جو علماء نے بھی کہا ہے اور
حضرات نے بھی اس پر جو لکھا ہے وہ یہ ہے، کیا ہو سکتا مطالعہ کرنے کی کوشش کی تاریخ کے حوالے سے کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں آئی، وہ یہ ہیں کہ جب مسلمانوں کے اندر سے قرآن سے دوری شروع ہوئی، اور جب مسلمان اکثریت یعنی عوام الناس، علماء بھی جب قرآن مجید سے یعنی تزکیہ حاصل کرنے کے بجائے جب انہوں نے قرآن مجید کو پش پش ڈال دیا، تو ہوا یہ کہ جو ہے انہوں نے اس کیا کہہ سکتے ہیں اس تزکیے کے عمل کو پر کرنے کے لیے پھر جب وہ قرآن مجید کے آیات سے ناواقف ہو گئے تھے اور جب اسے پش پش ڈال دیا، تو انہوں نے اس کو پر کرنے کے لیے دیگر جو فلاسفیز ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے پس منظر میں تصوف کا جو ہے ایک دور جو ہے ہندوستان میں گزرا ہے، جو جن کو ہم صوفیوں کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس میں بعض اہل حق بھی تھے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ لوگ ہم اس طرح کی بھی دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر کچھ ایسے فکری نظریات جو ہے سمو گئے تھے، جیسے ہندوؤں کے اندر جو جوگیانہ تصور ہے، اور پھر عیسائیوں کے اندر جو تصورات ہیں، اور فلسفی کے حوالے سے جو خدا سرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، جن کو ہم دہریے کہتے ہیں، جو افلاطون اور پھر نیو پلیٹونزم، اس طرح کے جو تصورات جو ہے وہاں سے انہوں نے چیزیں لیں اور پھر اس کو اسلامی نظریے سے اس کو جو ہے تشبیہ دینے کی کوشش کی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خرابیاں، فکری خرابیاں جو ہیں ہمارے اندر سرات کر رہی. تو بہرحال مجھے جو چیز سمجھ میں آئی مطالعے سے، یعنی حقیر مطالعے سے مجھے جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے قرآن مجید کو پیچھے ڈالا اور قرآن مجید کو ہدایت کے لیے دیکھنے کے بجائے دوسرے ذرائع سے ہدایت حاصل کرنے کی جب انہوں نے کوشش کی، تو وہ جو ہے گمراہ ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اہل حق کو بھیجا اور جو ہے امت کو بہرحال اس زوال سے بچایا. بہرحال یہ بات جو یہاں پر جو چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو تزکیہ ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید سے ہی، اور اس کے علاوہ ہمارا تزکیہ ایسے نہیں ہو سکتا. اور تو تیسری بات بتائی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کا علم. پھر یہاں پر قرآن مجید کی طرف ہی جو ہے یہ آیت جو ہے ہمیں رہنمائی کرتی ہے. آخر میں جو ہے والحکمہ، حکمت کے تعلق سے الحمدللہ یہ میرے معلومات میں اضافہ ہوا ہے. میں اکثر سوچتا تھا کہ حکمت ہے کیا چیز، لیکن یہاں پر جو حکمت کے حوالے سے جو چیز مجھے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ ہا کاف میم جو ہے اس کا مصدر ہے، روٹ ورڈ جو ہے یہ تین جو ہے لیٹرز ہیں اس کے، اور اس کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پختگی. اصل میں حکمت سے مراد جو ہے پختگی ہے. پختگی کس کی؟ عقل انسانی کی پختگی، فکر انسانی کی پختگی، اور شعور کی، فکر کی اور عمل کی پختگی کا نام دراصل جو ہے حکمت ہے. اب یہ حکمت کے بارے میں جو حضرات نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ احکام الہی جو ہیں، اللہ کے احکام جو ہیں، اللہ کے احکام کے اندر جو مصلحت پوشیدہ ہے، تو ان مصلحتوں کو جو ہے سمجھنے کا جو یعنی یہ سمجھیے کہ سمجھنے کا جو ہنر ہے وہ اصل میں حکمت ہے. اور یہ حکمت جو ہے بہت ہی یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ فرمایا، جس کا مفہوم مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حکمت عطا کی اسے خیر کثیر جو ہے عطا کی گئی. تو بہرحال المختصر یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے امی کے لفظ سے جو چیز ہم کو سبق یہاں ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو حقیر نہیں جانا چاہیے، خصوصاً چونکہ ہم اساتذہ ہیں تو ہمیں ہمارے طلباء کو حقیر کبھی نہیں جانا چاہیے. اس لیے کہ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ بچے ہم سے کافی تیز ہوتے ہیں سمجھنے کے اعتبار سے. ہو سکتا ہے کہ معلومات ہمارے اندر زیادہ ہوں، لیکن جو حکمت کے نکات ہیں وہ طالب علم سے جو ہے ہمیں میسر ہوتے ہیں، تو ان کو
تحقیر ہمیں نہیں جاننا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں تزکیے کی بات کہی گئی ہے، اور مجھ سے پہلے کے جو اسپیکر تھے انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اپنے استاد کو جو ہے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے ہر اعتبار سے، وہ ایک چیز ہے. تیسری بات جو ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر آخر میں جو بات بتائی گئی ہے کہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یعنی اہل عرب کی طرف جو ہے یہ بات کہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ جو ہے کھلی گمراہی میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا اور انہی میں سے ایک نبی کو جو ہے بھیجا. یہ انسائکلوپیڈیا میں ایک چیز عربوں کے حوالے سے ایک بات جو ہے مجھے مطالعے میں پڑھنے کے لیے ملی، وہ یہ ہے کہ سکندر اعظم ہم جس کو کہتے ہیں، وہ جو ہے جب فتوحات کے ایک سلسلے سے گزر رہا تھا تو وہ عرب کی طرف گیا نہیں، محض اسی وجہ سے اس طرف گیا نہیں کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. تو اس طرح کا جو ہے تصور دوسرے جو بڑی بڑی قومیں تھیں ان کے اندر جو ہے اہل عرب کے متعلق اس طرح کا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجا اور اس کے ذریعے سے ساری انسانیت کو پھر سے جو ہے ایک نئی یعنی راہ اور پھر جو ہے حق بات جو ہے تمام انسانوں تک پہنچائی. بہرحال یہ میرے چیدہ جو ہے باتیں تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ ملا ہوگا میری اس گفتگو سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے خامیوں کو معاف فرمائیں، اور جو اچھی باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو بھی اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر. ٹیچرز کو دیکھنا یہ میں نے پہلی بار کیا ہے، کافی دیر سے کیا ہے، لیکن میں صحیح میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ مجھے اس طریقے سے بھی قرآن کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور آپ اس کا ذریعہ بنے. اینڈ جو سورہ میرے پاس آئی ہے، جو ورڈس آئی ہے، وہ بھی الحمدللہ ویسی آئی ہے جس نے مجھے تھوڑا سا ہلا کر رکھ دیا تھا کہ مطلب میں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی کہ ہم ایکچولی ٹیچنگ وچ از نیکسٹ ٹو پروفیسی، اف یو سی ان اے پروفیشن، اس کو کبھی ہم نے اس طریقے سے نہیں دیکھا. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی اور آپ کو اس کا جزائے خیر دے. سر today we are going to discuss the educational perspective of Surah Jummah, verse number 2, which is the 62nd chapter in Quran. I would like to share, I wanted to share the screen, sir. Yeah. Abdul Annan sahab? You may share, ma'am. It's open. Ha. Fine. Bismillahirrahmanirrahim. The first and the second verses are actually, very unique. Let us just look at the first verse here. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus al aziz al hakim.
Whatever is in the heavens and whatever is on the earth is exalting Allah, the sovereign, the pure, the exalted in might, the wise. The surah begins with the glorification and praise of Allah. 4 names of Allah subhanahu wa ta'ala are mentioned in these ayahs. Al-Malikil, Al-Quddus, Azizil, and Hakim. Al-Malik means the king. Al-Quddus means the pure. Al-Aziz means the authority. And Al-Hakim is the wise. The first ayah of Surah Jummah is about Allah subhanahu wa ta'ala. If we see the second ayah, that is, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولٌ مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي الضَّلَالٍ مُبِينٍ. It is He who has sent among the unlettered a messenger for themselves, reciting to them His verses and purifying them and teaching them the book of and the wisdom, although they were before in clear error. The second ayah of Surah Jummah is about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The surah begins with the glorification of Allah, and second ayah is a summary of entire seerah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. In this ayah, Allah talks about how Huzur sallallahu alaihi wasallam transforms the society, and Allah mentions the 4 ways in which He transforms the society. That is, Yatlu alayhim ayatihim wa yuzakkihim wa yuallimuhul kitaba and hikmah. These are 4 ways in which Huzur sallallahu alaihi wasallam, transformed the society or delivered the messages from Allah subhanahu wa ta'ala. Yatlu alayhim ayatihim, the messenger showed the people the signs of Allah, that is all around the world, and the signs of the king, that Allah is the one who has created everything. وَيُزَكِّيهِمْ, that is purifies them, and the source of purity goes to the first words, if you see, the perfectly pure. So the second way in which Huzur sallallahu alaihi wasallam has brought about the change in the society is by purifying them. So the messenger purifies people, and the source of purity is Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ, He teaches them the book. Book here refers to the book of law as well. And if you refer back to the first ayah, the third name of Allah subhanahu wa ta'ala is Al-Aziz, which means the authority. So any book that is given by the authority was taught by Huzur sallallahu alaihi wasallam. And wal hikmah, He teaches them wisdom. And the wisdom comes from first verse, Al-Hakim. So this is about the 4 ways in which Prophet, transformed the society, and Allah subhanahu wa ta'ala in the first verse. So all the 4 methodologies or the ways in which Huzur sallallahu alaihi wasallam worked, we can say it's the summary of Siratul Nabi. And Prophet ﷺ has said, I have been sent here as a teacher. So we as a teacher now, it becomes mandatory on all of us to explore this words in all the possible aspects, that is intellectually, ideologically, or educationally. Following his footsteps will help us become educators in its true sense. As a teacher, he not only taught us the principles of our faith, but guided us in the minor foundation and the most complex situation that we come across in our daily lives. Educational understanding and activities are worth examining, as it's in the period when people were most illiterate. And it's also mentioned that from amongst the illiterate, the unlettered one was chosen by Allah subhanahu wa ta'ala, and then he became the messenger. So here I would like to focus on the methodologies that were used. The first one, to raise or to elevate. Here it has a dual meaning, wherein Allah subhanahu wa ta'ala has raised out from an illiterate ones and the chosen ones. And here it also means that Huzur sallallahu alaihi wasallam was sent to raise people from illiteracy, from all the darkness that they were in. So as a teacher, if we say, we also have a responsibility to have student uplifted from where they are. We should have a goal and a vision towards our students, that an action plan which we will follow and have work towards both talim and tarbiyah of a student, that is academic and the moral development of these students. And then only we can say that we have actually
done with the responsibilities of our students. If we look at the academic part, which is required for the students' upliftment, there are three aspects that we need to understand. That concept understanding has to be very clear with the children. Whatever we are teaching, it has to be conceptually correct. Now, when we say concept, it is not only the textual knowledge that I'm talking about. When I say concept, I also mean that concept of us being sent on earth is also one of the concept. Why we are here, what is the reason why Allah subhanahu wa ta'ala has given us birth here in this. So concept of the life here and the hereafter has to be clear among students. Self-study, the children have to be a lifelong learner, and we as an educator actually need to take this very seriously, that it's not just children should not be dependent on our teaching, but we need to cultivate them as learners. They should have an habit of learning whatever comes their way. And the third is revision and assessment. Again, revision and assessment here means once you instill the study of self habit, they need to understand that revising what they have studied is also important. And here I also want to refer it that the Quranic studies are included in it. If that's done, and assessment, self-assessment is something that we need to teach them. Then only a child will be academically uplifted. Secondly, if we talk about moral development, it can only happen if a child has attachment towards the book of Allah and Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger. So this is something that we need to develop in children. First, if we have that fear of Allah, we will automatically draw towards the teachings, the guidance given in the form of Quran to us. Another thing that we should really focus in order to elevate their levels is the etiquettes, the akhlaq, and the best way is to be a role model for them. And the third is skills, personality, and responsibility that I thought should be inculcated, because once they have that personality, and personality is nothing but self-acquired way of presenting themselves. So once they will have love towards Allah subhanahu wa ta'ala, the book, and Huzur sallallahu alaihi wasallam, they will automatically reflect it in their actions, and their personality is going to be something that we really want them to be a good Muslim. Another way that is being said here is yatlu alayhim ayatihim, the way in which Huzur sallallahu alaihi wasallam has taught us is to he recited us then the signs. It refers the grand strength of Quran. It's being seen, it's been said that only recitation in itself clears the knots from our minds and purifies our heart. So here it also refers to the proclamation and dissemination of Quranic teaching. It was done in such a way that people got attracted towards its teachings. Similarly, we should be, whenever we teach them, we should be, as an educator, we should do it in such a way that they themselves have to, they themselves should get attracted to seeking knowledge. And it has to have that impact in us. And it will only happen if we have that niyyah that we want to use this knowledge to bring our students closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So our niyyah should be always bringing them closer to Allah subhanahu wa ta'ala, and inshallah we will have that impact on students that they will become knowledge seeker for their life time. Now when we show them sign, or when we put knowledge in front of them, we need to keep certain aspects in mind while putting them, so that it becomes very approachable, very attractive to them. And that's what Huzur sallallahu alaihi wasallam did while preaching the book given to him, is that he demonstrated what he wanted to teach in various other like the akhlaq. If you see, he used to demonstrate it in his behavior. If anybody would come in for very silliest question also, Huzur sallallahu alaihi wasallam will not dodge the question, but very patiently would hear that person, and then will try to bring in compassion by questioning, or at times telling stories. So you have to demonstrate that compassion towards students by you yourself demonstrating that kind of patience with them. Practical and experiential learning is very important.
he used to do whatever he used to preach. So that this again we need to bring into our classrooms, practical learning and experience. Children actually need to experience it. So this is something very we need to learn from Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, how he used to make it very practical and experiential for the disciples. Again, be a role model, relating it to the day-to-day life. Quran actually tells us how to live our life. So even the knowledge that we are acquiring is about the surroundings. So we need to relate what is given in the textbook to what is applicable. At times it happens, in mathematics, the children do their concepts, but they actually do not know how, where is it applied. Then it doesn't interest them. A simple example of the concept of HCF and LCM done in class 4 and 5, children, teachers often do not tell them where is it applied, and hence it becomes very boring for them. So bringing in, relating it, why is it important? Same when we are studying Quran, we need to bring why is it important for us to understand how we need to live our life so that we please Allah subhanahu wa ta'ala, and our hereafter, our akhirah is safe, and we do it. So we need to relate why we need to do certain things. The other 2 points, that is that we need to go from easy to complex, tangible to non-tangible, and known to unknown. Whenever we are actually discussing, we need to keep this in mind, that we should not be bombarded, children should not be bombarded with something very complex. Even Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam used to explain from easy to the complex one, and at times there were some areas which he used to just common people, and then in a simple way he used to say same thing we have to apply in our classrooms as well. یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کے سلسلے میں اظہار فرمایا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے, اور جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہا ہے مزید کھل کر بات سامنے آتی ہے. تو آئیڈیالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا آپ نے خیال رکھا, بعض جگہ اس کا خیال نہیں رکھا گیا, تو اس لیے بات آپ سے عرض کی گئی. دوسرا یہ کہ ہم کو اکیڈمک پرسپیکٹیو میں باتیں سمجھیں. So this is one of the important tasks that we would like to carry, that how we are going to translate a particular verse into a profession. کیسے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, یہ اصل کمال ہے, اور یہی ہم کو کام کرنا ہے. جتنی آپ کی علمی فکری استطاعت بڑھے گی, جتنی آپ کی علمی فکری پیاس بجھے گی, اسی مناسبت سے آپ تعلیمی نقطۂ نظر سے باتوں کو سمجھنے والے, اخذ کرنے والے اور ٹرانسلیٹ کرنے والے بن سکتے ہیں. تو یہ 2 امپورٹنٹ باتیں ہیں, انہی کے تحت ہم کو قرآن میں پڑھنے اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو پریزنٹیشنز میں ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے کہ جس پہ میں کمنٹ کروں. البتہ یہ جو بات تھی کہ ایمان سے مراد صحیح فکر کی ہے, عظیم خان صاحب نے جو کہا ایمان سے مراد صحیح فکر ہے, صرف فکر نہیں بلکہ عمل بھی ہے. ایمان سے مراد یہ ہے کہ اچھی فکر بھی ہو اور اچھا عمل بھی ہو. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جگہ دیکھتے ہیں کہ ایمان وہ ہے کہ دل میں بس جائے اور اعمال اعضاء کے ذریعے سے ظاہر ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایمان دل میں بستا ہے, لیکن یہ اعضاء جوارے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایمان کس طرح ہے. تو اٹ انکلوڈس بوتھ آئیڈیالوجیکل ساؤنڈنیس ایز ویل ایز پریگمیٹک ایسپیکٹس. تو ان دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ایمان کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ آیت جو ہمارے پیش نظر ہے سورۃ الجمعہ کی دوسری آیت, یہ ہمارا مشن سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے. ٹیچر ایز اے ٹیچر ہمیں کیا کرنا ہے, یہ آیت ہماری رہنما بننی چاہیے. یہ ایز اے ٹیچر میرا مشن سٹیٹمنٹ رہے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما بعثت معلما, I have been sent down as a teacher, مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. معلم کا کام کیا تھا, فنکشننگ کیا تھی, اس آیت میں اس کی وضاحت کی گئی. اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں, لیکن اس آیت میں جس جامع انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ 4 پوائنٹس پر ہے, جیسا کہ آپ نے بتایا. 4 پوائنٹ ایجنڈا آپ کے لیے دیا گیا کہ ایز اے ٹیچر آپ کو ان 4 باتوں پر فوکس کرنا ہے, اور اگر آپ ان 4 باتوں کو ریئلائز کر لیے اور اچیو کر لیے تو مطلب یہ کہ آپ نے اپنی ذمہ داری صحیح طور سے ادا کی. تو یہ آیت آپ اپنے پیش نظر رکھیے مشن سٹیٹمنٹ کے طور پر, اور اس کو مختلف تفاسیر کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں.
ایک عربک ڈکشنری ہے اور تفسیر بھی ہے، المفردات القرآن، راغب اصفہانی کی. میں انشاءاللہ گروپ میں شیئر کروں گا، اس کو آپ اپنے مطالعے میں رکھیں. راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر فرمائی ہے آیاتوں کی، ایک ایک ورڈ کو لے کر اس کا روٹ کیا ہے اور اس روٹ کے حساب سے کون سی دوسری آیتیں ہیں، ان سب کا انہوں نے ایکسپلینیشن دیا ہے. بعض جگہ ادب کا بھی انہوں نے سہارا دیا ہے، عربی اشعار کا بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے. بہرحال بہت غیر معمولی یہ تفسیر ہے. اس کی 2 جلدیں ہیں، میں انشاءاللہ گروپ میں پوسٹ کروں گا، آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں. تو روٹ ورڈ کو معلوم کرنے کے لیے، روٹ ورڈ سے متعلق اور جو دیگر مقام پر آیتیں ہیں وہ جاننے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بہت ہی اچھا رہے گا.